السلام علیکم. طارق جمیل. آج مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کیسے شروع کروں، کیسے بیان کروں. 2 دن پہلے یہاں فیس بک پر ایک عجیب و غریب سی اطلاع ملی اور میں پریشان بھی ہوا اور مجھے بہت برا لگا کہ یہ کیسا مذاق ہے، یہ کس نے کیا. لیکن تھوڑی دیر بعد وہ کنفرم ہوا کہ نہیں، وہ خبر سچ ہے. میں بات کر رہا ہوں اپنے بہت پیارے دوست، نیشنل کالج آف آرٹس کے کلاس فیلو اور پی ٹی وی میں میرے کولیگ صہیب الخائی کی. بہت عجیب لگ رہا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ وہ پیارا دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا. سب نے سفر اختیار کرنا ہے اور اپنے مالک اور خالق کے پاس پہنچنا ہے. صہیب بھی چلا گیا. وہ مجھے شعر یاد آتا ہے کہ وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا، پھر نہ جانے کدھر گیا. صہیب کی عادت تھی حیران کر دینا. معصوم چہرہ میرے آنکھوں میں گھوم رہا ہے. 1971 میں جب ہم لوگوں نے داخلہ لیا نیشنل کالج آف آرٹس میں، ہمارا جو بیچ تھا، ویسے تو جتنے بھی بیچز ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اتنا کنیکٹڈ بیچ غالباً کوئی اور نہیں ہوگا جو ہمارا بیچ تھا. صہیب ہمارے بیچ کی رونق تھا. آج میں سوچتا ہوں کہ اگر فرض کریں صہیب ہمارے بیچ میں نہ ہوتا تو ہمارا بیچ بڑا روکھا پھیکا ہوتا. وہ ایک کھلنڈرا، وہ بات بات پر ہنسانے والا، وہ چٹکلے چھوڑنے والا، وہ مزے مزے کی باتیں کرنے والا. اس کی عادت تھی کہ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی ایسی باتیں کر دیتا تھا کہ آدمی حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا، عقل میں نہ آنے والی محیر العقول باتیں. بڑی بڑی آنکھیں، معصوم چہرہ. ہماری کلاس میں صہیب سب سے چھوٹا تھا عمر میں، اور ایک نک بھی پڑ گیا تھا اس کا، چھوٹا. اپنے بھائیوں میں بھی سب سے چھوٹا تھا. ان کے والد شیخ عارف صاحب بہت پیارے انسان تھے. میری 1 یا 2 ملاقاتیں بھی ہوئیں کرشن نگر میں. ہم راج گڑھ میں رہتے تھے. حیرت اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو راج گڑھ اور کرشن نگر کا علاقہ ہے، ہم کلاس فیلوز کافی سارے دوست وہاں تھے. کرشن نگر میں افتخار، کرشن نگر میں صہیب، کرشن نگر میں شیر افضل، راج گڑھ میں میں، راج گڑھ میں مسعود قریشی. ذرا سا آگے جائیں، وہ آبادی کا نام میں بھول رہا ہوں لیکن راج گڑھ ہی سمجھ لیں، سرود انجم. تو یہ ہم سب محلے دار بھی ایک سینس میں تھے، کلاس فیلوز بھی تھے.
ٹی وی میں پھر جوائننگ دی ہم نے سیٹ ڈیزائنر کے طور پر. تو ہم جو ہمارے بیچ کے لوگ تھے ان میں سے صہیب، میں اور شیر افغن اور فاروق، یہ ہم لوگ ٹی وی میں آ گئے. میں نے آپ سے کہا یہ حیران کر دیتا تھا. صہیب تھا تو آرٹسٹک دماغ رکھتا تھا، عجیب عجیب انوکھے اور عجیب و غریب قسم کے آئیڈیاز اس کے ذہن میں آتے تھے. پپٹس بنانے کا بہت شوق تھا. سیٹ ڈیزائنر کے طور پر بہت نام کمایا. میرا ایک سیریل راہیں، اس میں یوسف بٹ صاحب اور صہیب میرے ڈیزائنر تھے، میں پروڈیوسر بن چکا تھا. تو وہ جو حیران کرنے کی بات ہے، 4th ایئر میں، فائنل ایئر میں جو تھیسس تھا ہمارا، تو صہیب نے ڈسٹنکشن لی، گولڈ میڈل لیا. یہ حیران ہی کیا تھا اس نے. بعد میں جو قصے کہانیاں سناتا تھا وہ بھی حیران کر. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں کہ میں کیسے بات کروں. مجھے یقین نہیں آتا صہیب چلا گیا. میں اس وقت کراچی میں ہوں. لاہور میں ہوتا تو صہیب کے جانے کی جب اطلاع ملی تو اس سے 2 دن پہلے، بلکہ 1 دن پہلے، صہیب کا مجھے فون آیا اور ہم کافی دیر تک بات کرتے رہے اور ہنستے رہے، لطیفہ گوئی کرتے رہے. مجھے کہنے لگا کہ وہ تمہیں پتہ ہے وہ ایک گروپ بنا ہوا ہے نچوڑ کے نام سے، جس میں صہیب ہے، عفی، افتخار اور رؤوف کوکی ہے. تو میں نے کہا وہ نچوڑ تو مجھے کہا کرتا تھا رؤوف کہ ہاں جی تسی میری 4 سالہ زندگی دے نچوڑ، کہندے وہی گروپ پہ. تو میں کہ مینوں کیوں نہیں شامل کیتا؟ وہ ذرا کن کھچ کوکی دے کہ وہ مینوں گروپ وچ کیوں نہیں شامل کر رہے. کہنے لگا ہاں میں کہاں گا. پھر معروف کی باتیں ہوئیں، افتخار کی باتیں ہوئیں، اور مجھے کہنے لگا کہ یار میری نظیر نال گل ہوئی ہے تے انہیں تیرا پوچھا تو میں انہوں کہا کہ یار وہ تارخاں تے بڑا دانشور بن گئے. میں کہا اچھا دانشور؟ کہنے لگے نہیں وہ کہندا میرے نال رابطہ ہی نہیں کرتا. میں کہا اچھا میں کراں گا نظیر نال رابطہ کراں گا. کہندا نہیں میں تیرا نمبر بھیجنا. میں کہا نمبر میرے کو ہوئے گا بھی لیکن تو بھیج دے، میں فون کراں گا. میں ابھی تک فون نہیں کر سکا نظیر کو. معروف نے یا عفی نے لکھا کہ شاید اسے پتہ تھا، اس لیے وہ اپنے مختلف دوستوں سے رابطے میں تھا. کسی ساتھ آڈیو چیٹ، کسی کے کال کر لیا، کسی کے ساتھ ویڈیو چیٹ، کسی کو میسج کر دیا. بالکل ہی مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اچانک چلا گیا. ہم سب میں سے چھوٹا تھا وہ. صہیب کی شادی میں شامل ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ اب اس کے بچوں کی خیر کرے. اپنے باپ کے لیے وہ بہت، باپ ویسے بھی عظیم ہوتا ہے، اولاد کو پتہ نہیں چلتا. جب باپ کا سایہ سر سے ہٹ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چھتنار درخت تھا جس کا سایہ چھن گیا. دیکھیں میں نے بات کی اور بجلی چلی گئی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صہیب کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اس کے لواحقین کو صبر دے. ہماری بھابھی صہیب کی بیگم، اللہ تعالیٰ انہیں اس صدمے سے عہدہ برا ہونے کی توفیق دے، ان کو صبر دے، ان کے بچوں کو صبر دے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ باپ بہت بڑی نعمت ہے، جب اس کا سایہ سر سے ہٹ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے. اسی طرح ماں کی حیثیت بہت بلند ہے، اس کے پاؤں تلے جنت.
دنیا جدید ہو گئی ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، ضد کرتی ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کی اہمیت کے آگے سب کچھ ہیچ ہے۔ سوچا تھا کہ کچھ یادیں شیئر کروں گا، یقین کریں میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ صہیب کو اور اس کی روح کو آسودہ رکھے۔ بہت بڑی سعادت ہے، صہیب نے حج بھی کر لیا تھا۔ وہ ہنستا کھیلتا تھا، مذاق کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیا مجھے آج لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک کرب اور ایک دکھ بھی تھا۔ وہ شاید وہی کرب اور دکھ تھا جو شیخ عارف صاحب کی روح میں تھا، اور ان سب لوگوں کی روح میں ہے جو مشرقی پنجاب سے 1947 میں ہجرت کر کے ادھر آئے۔ صہیب کرشن نگر سے شفٹ ہو کر بحریہ ٹاؤن چلا گیا تھا، اور وہیں پر اپنا آخری سفر اس نے جاری رکھا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صہیب کی مغفرت فرمائے، اسے جنت کے اعلیٰ باغوں میں